أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اولاد کی ایمانی تربیت۔ یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے اور یہ کام وہی ماں باپ کر سکتے ہیں جن کے اپنے دل میں ایمان کامل ہو۔ اگر اپنی ہی بیٹری ڈسچارج ہوگی تو پھر انسان بچے کے اندر ایمانی روح کو نہیں پھونک سکے گا۔ ایمان ہے کیا؟ کچھ دیر اس کی تفصیل سن لیجئے کہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لائے ہیں وہ 100% سچی ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے دل پر یہ کیفیت جم جائے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ میرے ساتھ ہیں، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، هو معکم اینما کنتم، وہ میرے ساتھ ہیں میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ جب یہ کیفیت انسان کے دل پر آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو موجودہ زمانے میں ایک دو مثالوں سے سمجھاتے ہیں تاکہ بات آسان ہو۔ شہروں میں بڑے بڑے سٹور بنے ہوتے ہیں، ایک وقت میں سینکڑوں لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، مگر شاپ پکنگ کوئی نہیں کرتا۔ ہزاروں لاکھوں چیزیں پڑی ہیں سامنے، مگر کوئی اٹھا کے جیب میں نہیں ڈالتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایک سیکیورٹی کیمرے کا نظام ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اگر کوئی بھی چیز اٹھا کر جیب میں ڈالی تو گیٹ پر پہنچتے ہی مجھے پکڑ لیا جائے گا۔ اس لیے کافر لوگ بھی شاپنگ کرتے ہیں، کوئی چیز نہیں اٹھاتے، دہریے بھی شاپنگ کرتے ہیں، کچھ نہیں اٹھاتے، حالانکہ انہیں اٹھانے میں کوئی اور رکاوٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ ڈر ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے اور مجھے پکڑ لیا جائے گا اور مجھے اس کی سزا ملے گی، میں انڈر سرویلنس ہوں۔ یہ مومن کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بڑے ملک میں بجلی چند منٹ کے لیے بند ہوئی تو ملینز آف ڈالر کی چیزیں گاہکوں نے چرا لی۔ اب ان کو پتا تھا کہ کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا، تو معلوم ہوا کہ یہ احساس کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے بندے کو گناہ سے بچاتا ہے۔ مومن کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتے ہیں، لہذا وہ کسی بھی گناہ کے کام کی طرف قدم نہیں اٹھاتا۔ ایک اور مثال، کھلی سڑک ہے، گاڑی بھی ہے، جانا بھی جلدی ہے، لیکن لوگ اوور سپیڈنگ نہیں کرتے۔ پوچھے کیوں؟ کہتے ہیں جی یہ وہ زون ہے کہ جہاں ریڈار کے ذریعے واچ کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے ٹکٹ مل جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس اوور سپیڈنگ کے لیے تمام مواقع موجود ہیں، مگر دل میں یہ ڈر ہے کہ سزا ملے گی، اس لیے اوور سپیڈنگ نہیں کرتے۔
یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ مومن کے دل میں جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک پروردگار ہے، ہم اس کے سامنے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، تو پھر انسان گناہ کے لیے قدم نہیں اٹھاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایمان صحابہ کے اندر بھر دیا تھا۔ ایک ایک صحابی اور صحابیہ ان کو یہی کیفیت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے ان کا ہر عمل شریعت کے مطابق ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں کو، بچوں کو یہی کی بات سکھاتے تھے۔ چنانچہ اس کی دلیل سن لیجئے۔ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی سواری کے پیچھے سوار تھا تو ارشاد فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے، اور تو اللہ کا دھیان کر، تجدہ تجاہک، تو اسے اپنے سامنے ہر وقت پائے گا۔ یہ ایمان ہے۔ اور دیکھو، ایک نوجوان بچے کو اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ان نوجوانوں کا ایسا یقین بن گیا تھا کہ جیسے ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ اور اس کی دلیل کہ حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیف اصبحت یا حارثہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں نے پکا سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، وما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں عرش کے سامنے ہوں، اور کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے حقیقت کو سمجھ لیا، اس کے اوپر پکا رہنا۔ یہ ایمان کی کیفیت ہم سب کے اندر آ جائے تو گناہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں۔ چنانچہ نوجوان صحابہ کے ایمان کی مثالیں سن لیجئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ویرانے کے اندر ایک دیہاتی لڑکے کو کہتے ہیں کہ بکری بیچ دو، پیسے لے لو، مالک کو مت بتانا۔ وہ نوجوان بچہ آگے سے کہتا ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، بھئی اللہ کہاں ہے؟ حیران ہوتے تھے کہ دیکھو، اس تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کو گناہوں کے لیے گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ کا کیسا خوف نصیب ہے۔ بوڑھی ماں کہتی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو، گاہک لینے والے آئیں گے، گائے نے کم وہ دودھ دیا، مقدار پوری کر دو، اور کون سا عمر دیکھتا ہے؟ تو نوجوان بچی جواب دیتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھتا، عمر کا خدا تو دیکھتا ہے۔ تو ان مثالوں سے پتہ چلا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے دل میں یہ احساس ہر وقت تھا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں؟ اس لیے ان کو اللہ کی باتوں پہ پکا بھروسہ تھا، یقین تھا، چنانچہ گناہوں سے بچنا ان کے لیے آسان۔ اور یہی کیفیت پھر ہمارے بعد کے آنے والے بزرگوں کو بھی حاصل تھی۔ چنانچہ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ خیمے میں اکیلے ہیں، جنگل ہے، ایک دیہاتی عورت آ کر خود کہتی ہے کہ میں آپ سے ملاپ کرنا چاہتی ہوں۔ تو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ شیطان نے مجھے اللہ سے دور کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ ان کو روتے دیکھ کر عورت شرمندہ ہوئی اور چلی گئی۔ یہ روتے روتے سو گئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، یہ بڑے خوش ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کی زیارت مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے بڑے فتنے سے بچ گئے۔ زلیخا نے کہا، ہیت لک، کہ گناہ کے لیے میں حاضر ہوں، اور آپ نے گناہ کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میں تو اللہ کا نبی تھا،
میرے ساتھ تو اللہ کی خاص مدد تھی. یہ اتنی حیران کن بات نہیں ہے. حیران کن بات تو یہ ہے کہ تمہیں تنہائی میں ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی اور تم اس گناہ کی کیفیت میں بھی بچ نکلے. تو دیکھو اللہ کے انبیاء خواب میں مبارکیں دے رہے ہیں. مسجد نبوی میں ایک بزرگ تھے عبید بن عمیر. ایک خاوند نے ان کا تذکرہ کیا، جی بڑے نیک آدمی ہیں، چنچل بیوی تھی، خوبصورت تھی. کہنے لگی اچھا اگر کبھی میرا چہرہ دیکھیں تو مجھ سے تو ملنے کی تمنا کریں. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. کہنے لگی اچھا تم اجازت دو میں تمہیں بتاتی ہوں کیسے پھنستے ہیں. بڑا مان تھا اس کو اپنے حسن و جمال پر. چنانچہ بھی خاوند نے کہا کہ ٹھیک ہے. ایک دن وہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے بہانے آئی اور اس نے آ کے عبید رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے چہرہ کھول دیا. تو انہوں نے فوراً نگاہیں جھکا لی. یہ کہنے لگی کہ میں تو آپ کو مس کرتی ہوں اور رہ نہیں سکتی. جو گانے گاتی ہیں لڑکیاں مردوں کے سامنے، اس نے وہی گانا شروع کر دیا. تو انہوں نے آگے سے ایک جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن جب نبی علیہ السلام بھی ہوں گے، سارے انسان ہوں گے، اس وقت تم پسند کرتی ہو کہ مجھے اور تمہیں ہتھ کڑی لگا کر پیش کیا جائے کہ یہ دونوں زانی تھے؟ یہ بات سنتے ہی اس عورت پر ایک خوف آ گیا. کہنے لگی نہیں یہ تو میں پسند نہیں کرتی. انہوں نے کہا پھر کیوں مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہو؟ یہ سن کر وہ عورت واپس آئی اور گھر آ کر اس نے پوری زندگی کی ترتیب بدل دی. کہنے لگی اگر مرد اتنے نیک ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ چنانچہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرتی تھی اور اللہ اللہ کیا کرتی تھی. تو اس کا خاوند کہا کرتا تھا کہ میں نے عبید کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کو راہبہ بنا دیا. تو یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے. کوئی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اس کے دل میں بھی ایمان بھر جاتا ہے. واقعہ ہے نوجوان کو ایک باندی کے ساتھ غلط محبت ہو گئی، نفسانی محبت ہو گئی. تو وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ یہ کہیں مجھے اکیلی ملے. ایک رات کسی جگہ وہ لڑکی اس کو اکیلی مل گئی. تو اس نے اس کو کہا کہ بس میں تو تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، مجھے تم سے بہت پیار ہے. جب اس نے یہ الفاظ کہے تو وہ لڑکی جواب دینے لگی کہ جتنا پیار تمہیں مجھ سے ہے اس سے زیادہ مجھے آپ سے ہے، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں. اس نیک بچی کے ایسی بات تھی کہ اس نوجوان کے دل میں اتر گئی اور اس نے ہمیشہ کے لیے گناہ سے توبہ کر لی. یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے دلوں میں ہر وقت یہ استحضار تھا، یہ سوچ تھی کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے. اس وجہ سے پھر گناہوں سے بچنا آسان. اب آج یہ کیفیت ماں باپ کی اپنی نہیں ہوتی، وہ بچوں کی کیا بنائیں گے؟ اس لیے ایمانی تربیت کرنا آج کل بہت ضروری، مشکل کام. چنانچہ اس میں بچوں کو مشائخ کے پاس بھیجنا پڑتا ہے، ایسے بڑوں کے پاس بھیجنا پڑتا ہے کہ جن کی صحبت میں رہ کر بچوں کے دل کے اندر یہ کیفیت بن جائے. تاہم ابتدا تو پھر ماں باپ ہی کرتے ہیں. چنانچہ عورت کو چاہیے، ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کے دل کی یہ کیفیت بنائے بچپن سے کہ ہم جو کرتے ہیں اللہ دیکھتے ہیں اور قیامت کے دن ہمیں نیکی پر ثواب ملے گا، گناہ پر عذاب ملے گا. تو آپ دیکھیں گی کہ چھوٹا بچہ بھی گناہوں سے بچے گا. چنانچہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، انگور کا باغ تھا. اس نے بچے کو کہا کہ یہیں راستے پہ کھڑے ہو، میں اندر جا کے انگور توڑتا ہوں اور اگر کوئی دیکھنے والا آ گیا تو مجھے آواز دے دینا، میں آ جاؤں گا. باپ انگور توڑنے لگا. بچے نے فوراً کہا یا ابی احد یرانا، اے ابا کوئی دیکھتا ہے. تو باپ ڈر کے آ گیا. جب دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. کہنے لگا تم نے مجھے کیوں بلا لیا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. اس نے کہا اے ابا بندہ تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بندوں کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے. تو دیکھو بچوں کی بھی یہ کیفیت ہے. یہ مقصود ہے
کہ ہماری زندگیوں میں یہ حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے کہ ماں بچے کو بچپن میں سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو ماں اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائے اور بچہ اللہ کا لفظ بولے تو اس پر ماں باپ کے پچھلے سب گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ پھر بچہ جب ذرا اور بڑا ہو تو اس کو کلمہ سکھائے۔ حدیث مبارکہ پہلے کسی بیان میں بتائی گئی کہ جس دن بچہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سکھانے والے کا قیامت کے دن حساب نہیں لیں گے۔ پھر بچے کے اندر یہ احساس ڈالا جائے کہ ہم بندے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا خدا ہے اور وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ تو جب یہ احساس اس کے دل میں پیدا کریں گے تو وہ بچہ کوئی بھی کام غلط نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایمانی تربیت۔ چنانچہ سہل تستری رحمت اللہ علیہ خود بچے تھے، چھوٹے تھے، بڑے بزرگ گزرے ہیں امت کے، تو کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا 3-4 سال کا، مجھے ماموں نے بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹے تم اللہ کو یاد کیا کرو۔ میں نے کہا کیسے کروں؟ فرمانے لگے جب تم بستر پہ سونے کے لیے جایا کرو رات کو تو 3 دفعہ یہ دل میں کہا کرو ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتے کہ اللہ دیکھتا ہے؟ ان 2 آیتوں کو ذہن میں رکھ کر 3 مرتبہ کہا کرو اللہ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھتا ہے، اور پھر سویا کرو۔ بچے نے کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے کہا کہ تم 7 دفعہ کہہ لیا کرو، کچھ دنوں کے بعد کہا تم 11 دفعہ کہہ لیا کرو۔ جب عادت بن گئی تو ایک دن فرمایا مجھے کہ تم روز ہی ایسا کیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں 3-4 سال کا بچہ تھا اور میں روز سوتے ہوئے یہی بات سوچتا، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ یہ احساس اتنا میرے دل پہ غالب آ گیا کہ میں کوئی بھی کام نافرمانی والا نہیں کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ برکت ہوئی کہ ماں باپ نے مجھے قرآن مجید یاد کرنے پر لگایا اور میں نے 6 سال کی عمر سے پہلے قرآن مکمل پڑھ لیا۔ 6 سال کی عمر پوری نہیں ہوئی تھی میں قرآن مجید کا حافظ بن گیا۔ تو دیکھو بچوں کو کس طرح وہ یہ احساس دل میں ڈالتے تھے اور پھر بچے بچپن کے اندر سے نیکی کرنے والے بن جاتے تھے۔ ہمارے مشائخ سلوک کے ذریعے یہی چیز سکھاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق ہیں تو وہ اللہ اللہ کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں، اور جو 16واں سبق ہے ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو خانقاہوں میں مشائخ کی خدمت میں وقت گزارنے کا مقصد یہی کہ بچپن میں ایمان نہ سیکھ سکے تو چلو اس عمر میں آ کے ایمان سیکھ لیں۔ یہی مقصود ہے اس بیت کا اور ان معمولات کا۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا جی حضرت آپ فلاں سے تو بہت پیار کرتے ہیں، باقیوں سے اتنا پیار نہیں۔ تو انہوں نے ایک دن کچھ مرغیاں ذبح کروانی تھی مہمانوں کے لیے، وہ اعتراض کرنے والوں کو بھی دیں، چھری پکڑائی، اور اس نوجوان کو بھی دی اور چھری پکڑائی، اور کہا کہ یہ مرغی ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ لو دوسرے لوگ گئے، کسی نے دیوار کی اوٹ میں، کسی نے درخت کی اوٹ میں وہ مرغی ذبح کی اور لے کے آ گئے، اور وہ نوجوان جس پر ان کی محبت کی خاص نظر تھی وہ تھوڑی دیر بعد آیا، وہ رو رہا تھا، حضرت آپ نے حکم دیا اور میں حکم کو پورا نہیں کر سکا۔ بھئی کیوں نہیں کیا؟ حضرت میں جہاں بھی گیا ہر جگہ اللہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو دیکھو مقصود یہ ہے کہ یہ استحضار دائمی نصیب ہو جائے۔
اب یہ کیفیت ماں نے باپ نے اپنے بچے کے دل میں پیدا کرنی ہوتی ہے. تو آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ جب اپنی ہی بیٹری ڈسچارج ہے، اپنے ہی دل میں غفلت ہے، تو بچوں کے دل میں یہ چیز کیسے پیدا کریں؟ اس لیے بچے کی ایمانی تربیت ایک مشکل کام ہے. خوش نصیب مائیں ہیں جن کے اپنے دل میں بھی اللہ کا ایسا خوف ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے بچوں کے دل میں بھی وہی خوف پیدا کر دیتی ہیں. تو بچے بچپن سے ہی گناہوں سے نفرت کرتے ہیں اور نیکی کی کوشش کرتے ہیں. قریب کے زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ رات بھی سنایا تھا کہ ماں ان کا یقین بنانے کے لیے روٹی چھپا دیتی تھی، ان کو کہتی تھی اللہ سے مانگو تاکہ دل میں یقین پکا ہو جائے کہ اللہ مجھے رزق دیتے ہیں. ایک دن ماں نہ رکھ سکی تو بچے نے خود نفل پڑھے، دعا مانگی اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو روٹی عطا کر دی. دیکھیں کہ ماں بچے کا یقین بناتی ہے اور اللہ اس ماں کی یوں مدد فرماتے ہیں. آج بھی اگر کوئی ماں دل میں یہ عہد کرے کہ میں خود بھی نیک بنوں گی، ایسا ایمان کامل خود بھی حاصل کروں گی اور اپنے بچوں کے دل میں بھی یہ نعمت بھرنے کی کوشش کروں گی، تو آپ دیکھنا اللہ کی کھلی مدد آپ کو نظر آئے گی. تو ایمانی تربیت میں سب سے پہلے بچے کے دل میں اللہ کا تعارف کروانا اور یہ خیال بھرنا کہ ہر نعمت ہمیں وہی پروردگار دیتا ہے، اگر وہ روٹھ گیا تو زندگی ہماری برباد ہو جائے گی. اس لیے ہمیں نیکی کرنی ہے اور برائی سے بچنا ہے. گویا بچے کے دل میں حلال اور حرام کا واضح تصور پیدا کر دینا. بچہ گناہ سے ایسے ڈرے جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے. دیکھیں نا، بچے کو آپ بجلی کی تار سے بچاتی ہیں نا، اور پھر بچہ بچتا ہے. کسی بچے نے ہاتھ لگایا؟ کوئی نہیں لگاتا. اسی طرح ان کو گناہ سے بھی بچائیں کہ بیٹا گناہ کرنے سے عذاب کا جھٹکا پڑے گا، تمہاری روحانی موت آ جائے گی. تو بچے گناہ نہیں کریں گے. آج ہم کہتے ہیں بچے بگڑ گئے. سوچیں ہم نے بنانے کی کوشش کب کی؟ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. جب ہم نے بچوں کو یہ ایمان سکھانے کی کوشش ہی نہیں کی تو بچے تو پھر بڑے ہو کے وہی کریں گے نا جو ان کا نفس کہے گا. اس لیے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کی کوشش آج سے کریں. جو بڑے ہیں ان کو پھر مشائخ کے پاس بھیجیں تاکہ ان کے دل میں یہ کیفیت آ جائے. یہ کرنے کا کام ہے. چنانچہ ایمانی تربیت کا پہلا نقطہ کہ بچے کے دل میں اللہ رب العزت کے بارے میں ایمان کو مضبوط پیدا کر دینا. دوسرا نقطہ کہ بچے کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بھر دینا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اتنے اچھے طریقے سے کریں، اتنی محبت کے ساتھ کریں کہ بچے کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت بھر جائے. ہم نے عورتوں کو دیکھا کہ بچوں کو اپنے میکے کا تعارف کرواتی ہیں نا تو اپنے بھائی کو چاند بنا کے پیش کرتی ہیں، چندہ ماموں. اب اگر اپنے بھائی کی محبت بچے کے دل میں ایسے پیدا کر رہی ہو تو اللہ کی بندی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ان کی محبت کیسے پیدا کرنی چاہیے. چنانچہ طریقہ یہ کہ حدیث کے واقعات سنائے اور باتیں بتائیں اور بچے کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام جس طرح سے کیا ہمیں وہ کام اسی طرح سے کرنا ہے، اس میں ہماری نجات ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنی اولاد کو 3 ان کے اندر صفتیں پیدا کرو. ایک اپنے نبی علیہ السلام کی محبت، دوسرا ان کے اہل بیت کی محبت، اور تیسرا قرآن مجید کی محبت. چنانچہ جتنے صحابہ تھے سب نبی علیہ السلام کے عاشق تھے، کیا بڑے اور کیا بچے. ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھا نوجوان کیا جواب دیتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ یہی محبت تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے نبی علیہ السلام کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار تھے۔ بدر کے میدان میں معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کہ یہ بدبخت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت تھی۔ تو پہلی بات، بچے کے دل میں اللہ کا دھیان پیدا کر دینا۔ دوسری بات، اس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت پیدا کر دینا۔ تیسری چیز، بچے کے دل میں قرآن مجید کے ساتھ عشق پیدا کر دینا۔ قرآن مجید کا ادب ہو، اس کو سیکھنے کا شوق، اس کو پڑھنے کا شوق، یہ بچے کو حاصل ہو جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر بندہ اللہ کے احکام کو پڑھے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا اور اسے یقین ہوگا۔ صحابہ کا قرآن مجید کے اوپر کیسا یقین تھا؟ ایک واقعہ صرف سن لیجئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے تو پوچھا کہ ابن مسعود کیا بیماری ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے گناہوں کی بیماری ہے۔ اب ذرا گفتگو سنیں عارفین کی کہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں جی کیا بیماری ہے؟ تو جواب دیا گناہوں کی بیماری ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی خواہش دل میں ہے؟ جواب دیا اللہ کی رحمت کی خواہش ہے دل میں۔ انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کسی طبیب کو بلاؤں؟ جواب دیا جی طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے۔ ان کا اچھا پھر میں کچھ ہدیہ دیتا ہوں آپ لے لو۔ کہنے لگے ہدیے کی زندوں کی ضرورت ہے، میں تو مرنے والا ہوں، مجھے کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو یہ ہدیہ بیٹیوں کے کام آئے گا۔ ابن مسعود اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میری بیٹیوں کو اس کی ضرورت نہیں، میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور وہ ہر دن سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو ہر روز سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی بھی فاقے کا عذاب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کیا یقین تھا دل کے اندر۔ آج قرآن مجید کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی محبت کو دل میں بھرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں بھرنا، اور تیسری بات قرآن مجید کی محبت کو دل میں بھرنا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے 30 آیات کی، یعنی سورہ ملک، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ہم میں سے ہر عورت کو یا ہر مرد کو یاد ہے؟ نہیں۔ غفلت کی انتہا دیکھیے۔ تو قرآن مجید کی محبت کو دل میں بٹھانا، پھر قرآن مجید کی آیتیں انسان پڑھے گا، اس پر اثر ہوگا۔ نوجوان صحابہ کا یہ حال تھا۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جیسے ہی یہ آیت نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی، ایک نوجوان صحابی کانپا اور نیچے گر گیا۔ نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ یہ تو آخری لمحے میں ہے، تو فرمایا کہ بھئی کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ تو دیکھنے والوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اسی کے لیے؟ فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرے وعدے سے ڈرے گا اور میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، یہ جنت کی نعمت اس کو عطا کی جائے گی۔ تو دیکھیے قرآن کی آیت سن کر دل پر کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو
تمنا بنا کے مانگنا چاہیے، پھر انسان نیک اور